لیا چڑھا, یعنی حضرت بہت مستی فرما. اسے اس کی بھیک نہیں ملی, تاریخ کے الفاظ نہیں ملے, اب وہ کیا کہہ رہا ہے, مولانا برابر بہت فخر و مستی میں دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر میں چاہوں تو کچھ تحفے لوں, اگر چاہوں تو تحفوں کو انکار کر دوں, رد کر دوں. یہ جملہ اللہ کے نبی نے خطبے میں بیان فرمایا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ایک اعرابی آیا اور آ کر ایک اونٹ تحفے میں دیا نبی علیہ السلام کو. اور نبی علیہ السلام کی عادت تھی, ہماری عادت کیا ہے, تحفے دیے پھر سے بولو لے لینا. شادی میں تو جبتے نا ہم لوگ نامہ لکھتے کس کس کا کور آیا, کون کون تحفہ دیا, کون کون نہیں دیا, انہیں کتنے دیا, اس کی شادی میں جا کو سر سے بولو. اللہ حفاظت فرمایا ہماری. ہم مسلمان دیندار, اور دیندار جو طبقہ ہے ان کو لے جا کو شیخاں کو, مریدین کو, علماء کو تحفے دیے تو ہوتا ہے وہاں سے ریٹرن کا بولو کہتے بھی سوچنا بھی نہیں. ہمارا مزاج بن گیا ہے نبی علیہ السلام کی. پھر کیا میں یہی کہتا ہوں, ہم عاشق رسول جو کہتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں جو بھی دیا جاتا, اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بڑھ کر اسے تحفہ دیتے. آپس میں تحفے دینا چاہیے. مزاج ختم ہو گیا, باپ بیٹے کو تحفہ دے, بیٹا باپ کو تحفہ دے, ماں کو تحفہ دے, بہنوں کو تحفہ دے, بہنیں بھائیوں کو تحفہ دے. خالی ایک طرف ہمارا مزاج کیا کرتا, خالی بھائیاں لٹانا, بھانا 1 روپیہ نہیں دیتے, کہاں تو بھی بھانا دیتے رہتے. بھائی آپس میں تحفہ دو, لے جا کر اچانک معلوم نہیں کیا دے رہے آپ, معلوم نہیں ہے باپ کو. ایک مرتبہ ایک اتر لے جا کر کسی باپ کو دو, اس باپ سے پوچھو اس اتر دیتے وقت, حالانکہ اس سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوں گے, لیکن یہ میرا بیٹا دیا ہے, اس وقت جو دعا نکلے گی نا تمہاری ترقی کے لیے کافی. جو جھک مار کر یہاں وہاں پہ رہنا, عاملوں کے پاس دعا کرو حضرت تجارت میں برکت ہونا, ترقی ہونا, کیا ہونا, کدھر کی ہونا. کبھی اپنی ماں کو 100-200 روپے کی ساڑی لے جا کر دو, کپڑے لے جا کر دو, تمہاری ماں کو تیل لے کر جا کر دو, ان کے پسند کے کھانے اور فروٹ امی تمہارے واسطے لایا ہوں, لے جا کر دو. پھر پتا چلے گا کہ تمہاری ماں کی دعائیں جو نکلیں گی, اس کے بعد تمہاری جو ترقی ہوگی نا, کسی ولی کی دعا سے اتنا نہیں ہوگا. دعاؤں کی فیکٹری گھر میں ہے, دعاؤں کے واسطے کہاں جھک مار رہے ہم لوگ. بڑی مصیبت دیکھیے, ہمارا یقین کتنا ہے, عامل کے لکھ کر دیے ہوئے کلمات پر اتنا یقین ہے کہ اب انہیں اس میں ڈالیا, کیا بولتے ہیں, ڈرائر میں کیش کے, اب برکت آتی, اتنا یقین ہے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تیری ماں تیرے لیے جنت ہے, اس کو یقین نہیں ہے. عامل کی بات پر جو یقین ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تیرا باپ تیرے لیے باپ بچوں کے لیے جو ہاتھ اٹھائے اللہ اسے رد نہیں کرتا. کبھی باپ کے پیر پکڑ کر معافی نہیں مانگتا. میرے ابا انتقال ہو گئے, کیا کروں, جائیں خبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سے روئے, اللہ جب تھے میں نے نہیں کیا, اللہ آپ چلے گئے, میں کیا کروں. ان سے میں دعا نہیں لے سکا, اب میں گزارش کروں گا کہ اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے, ان سے عذاب کو کم کر دے, اللہ ختم کر دے. مانگ کر تو دیکھیے. تو میرا عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایسے دینداروں کو بٹھا دیا کہ انہوں نے دنیا کمانے کو حرام بنا کر چھوڑ دیا. نہیں, اللہ دیتا ہو جی, دکان بند کر آ جاؤ, گاڑی چھوڑ کر ہے نہیں, کچھ افراد ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ صحابی آئے جن کے گھٹے ہو گئے تھے موٹے موٹے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا, میں کہا اللہ کے نبی میں پتھر توڑتا ہوں. اللہ کے نبی نہیں فرمایا تو اتنا دن ہو گیا کہ پتھر توڑ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے حلال رزق کمانے کی قوت رکھتا ہے اور وہ کما رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا حبیب ہے, حبیب اللہ, وہ اللہ کا. خالی مسلم پر کھڑ کر تہجد پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کیا کر حبیب اللہ, تسبیح پھیرنا, داڑھی چھوڑ لینا, اور کیا کہتے ہیں سسرال میں جا کر تکلیف دینا, تیری اماں مجھے بریانی پکا کر رکھی نہیں بول رہے آج. تیری اماں کیا ہے ہریرا کی, تمہارے بابا ہریرا نہیں پلے, یا تجھے اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ہریرا نہیں پی سکتا. سسرال کا میں آیا, مجھے یہ نہیں دیے, مجھے یہ نہیں دیے, مجھے سلامی, یہ بھیک مانگ رہے, یہ بھکاری بچے پیدا کیے ہیں, تم نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا. تو نے نماز پڑھتا ہے, بھاڑ میں جائے اس کی نماز.
ساری دنیا والوں کو نمازی کہہ کر پھر رہا ہے، ساری دنیا والوں کو تسبیح پھرا کر میں ذاکر کہلوا رہا ہے، اسے اگر اپنے سسرال کے گھر میں جانا نہیں آتا وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کمانے والے پتھر پھوڑنے والے کو یہ دنیا دار ہیں، یہ دنیا میں لگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال رزق جو بھی جس طرح بھی کمائے۔ اس کے بعد شارحین حدیث نے لکھا جب بھی تم کسی کام کے لیے جاؤ، کوئی ڈاکٹر اپنے کلینک کو جائے، کوئی انجینئر اپنے آفس کو جائے، کوئی لیکچرر اپنی کالج کو جائے، عالم کہیں مدرسے میں پڑھانے جائے، اس سے اگر تنخواہ ملتی ہے وہ دل میں یہ نیت کرے مجھے اللہ اس سے جو حلال پیسے دے گا میں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کروں گا۔ بیوی بچہ ہے تو یہاں بھی مسئلہ، دینداری کے نام پر اتنا یا نہیں، میں یہی بتا رہا ہوں، علم دین کے دو ٹکڑے کر ڈالے، علم دین، علم دنیا۔ اب ایک دوسرے نے دیکھا، عالم نے ڈاکٹر کو دیکھا تو ہو رہا نہیں، ڈاکٹر عالم کو دیکھا نہیں ہو رہا، جبکہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسرا کیا بنا کر چھوڑ دیا ہم لوگ؟ دنیا دار، زور سے بولو، دیندار، یہ دو طبقے بنا کر چھوڑ دیا ہم لوگ۔ دنیا دار کا مطلب کیا ہے؟ تو انہیں تسبیح پکڑا، انہیں ڈباتا رہندے، انہیں دھوکہ دیتا رہندے، انہیں قوم کے پیسے لے کر بھاگو، سالی اسے ڈبانے کے لیے ایک طریقہ چاہیے، ایک داڑھی پگڑی ٹکنوں سے اوپر رکھو، آکو تسبیح پکڑ لے کر مل گیا تو پورے مسلمانوں اس کی دیوالی۔ دھوکہ دی، ایک بار سر پیٹ لیتے، حضرت میں مسلمان سمجھ کو دیا، کون بولے تجھے مسلمان سمجھنے کے لیے؟ کس نے کہا؟ یہ دو طبقے بنا کر چھوڑ دیے۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں، دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آٹو چلانے والا حلال طریقے پر آٹو چلاتا ہے اور 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کا آٹو چلانا دینداری ہے اسلام۔ کسی عالم سے فتویٰ لا کر بتائیں کہ وہ دینداری نہیں کر رہا، کسی بھی مسلک سے ہو، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہیں ڈال رہا ہے، اور جو پیسے آ رہے ہیں اس پر خوش ہے، وہ کار کو نہیں دیکھ رہا، وہ فائنانس پر نہیں جا رہا کہ میں کار لے لوں، وہ ٹی وی کے لیے حرام میں قدم نہیں رکھ رہا، وہ آٹو چلا رہا ہے، وہ بس اللہ کے حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھ رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، سب سے خوشحال بات کر رہا ہے۔ ہاں، اسے وقت نہیں مل رہا ہے ذکر کرنے کا، اسے وقت نہیں مل رہا ہے مسجد میں بیٹھنے کا، نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ملتی، بھائی میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو دنیا کا ولی ہے۔ ان دھوکے داروں سے داڑھی چھوڑ کر تسبیح پکڑ کر جو گھروں میں جا کر ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے عورتوں سے 1-1 لاکھ روپے جہیز میں لے رہے ہیں، ان سے بہتر ہے تو۔ اور آج وہ افراد جو اپنے بچوں کی شادیوں میں لڑکیوں کے گھروں سے پیسے لیتے ہیں، وہ آٹو حلال طریقے پر آٹو چلانے والوں کو بددین کہتے ہیں۔ نہیں کہہ رہے؟ کتنے دینداروں کے گھر دکھاؤں میں؟ دینداری، داڑھی، ٹوپی، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ قوم کو، امت کو۔ دنیا والا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔